بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم آپ کو ایک نئی کہانی سناتے ہیں۔ یہ بھی پنچ تنتر سلسلے کی ایک کہانی ہے۔ یہ کہانی ایک چالاک خرگوش اور ظالم شیر کی ہے۔ تو پھر آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی کہ کیسے ایک خرگوش نے اپنی عقل مندی سے اپنی اور جنگل کے سارے جانوروں کی جان اس ظالم شیر کے ہاتھوں سے بچائی اور اس شیر کو مار دیا۔ لیکن رکیے، اگر آپ اس چینل قصہ کہانی پر نئے ہیں تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگا گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ ایسی مزے کی کہانیاں آپ کو ملتی رہیں۔ اور ہاں، اس کہانی کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا۔ کسی جنگل میں ایک طاقتور شیر رہتا تھا۔ وہ بہت ظالم تھا۔ جی چاہتا کسی جانور کو مارتا اور اس کو کھا جاتا۔ وہ بہت بے رحم تھا۔ تمام جانور اس سے بہت تنگ تھے۔ ایک دن سب جانوروں نے فیصلہ کیا اور وہ شیر کے پاس گئے اور کہنے لگے، اے جنگل کے بادشاہ، آپ ہر روز بہت سے جانوروں کو اپنے کھانے کے لیے مار دیتے ہیں۔ آپ کی بھوک مٹانے کے لیے ایک دن میں ایک ہی جانور کافی ہے۔ ہم پر مہربانی فرمائیں۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو روزانہ ایک جانور پیش کر دیں گے۔ اس طرح آپ کو شکار نہیں کرنا پڑے گا اور ہماری بہت سی جانیں بچ جائیں گی۔ یہ سن کر شیر بولا، تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، اگر مجھے ہر روز ایک جانور نہ ملا تو میں تم سب کو مار ڈالوں گا۔ اب جنگل کے تمام جانور ہر روز قرعہ اندازی کرتے اور جس بدقسمت جانور کا نام نکلتا اسے شیر کے پاس بھیج دیتے۔ باقی تمام جانور شیر کے حملے کے خوف کے بغیر جنگل میں گھومتے رہتے۔ ایک دن قرعہ اندازی میں ایک خرگوش کا نام نکلا، مگر وہ شیر کا کھانا بننے کو تیار نہ تھا۔ اس نے شیر کے غار کی طرف چلنا شروع کیا۔ وہ بہت آہستہ چل رہا تھا۔ راستے میں خرگوش کو ایک کنواں نظر آیا، جسے دیکھ کر خرگوش کو شیر سے جان چھڑانے کی ایک تجویز سوچی اور اس کے متعلق سوچنے لگا۔ اس نے سوچا، اگر میں شیر کو دھوکہ دے کر مار دوں تو جنگل کے سارے جانور شیر کے ظلم سے بچ جائیں گے۔ اب خرگوش پہلے اس سے بھی زیادہ سست رفتاری سے شیر کے غار کی طرف چل دیا۔ جب خرگوش شیر کے پاس پہنچا تو شیر بہت بھوکا اور غصے میں تھا۔ خرگوش شیر کے قریب پہنچا اور سلام کیا۔ شیر نے غصے میں چیخنا شروع کر دیا، تم نہ صرف دیر سے آئے ہو بلکہ بہت چھوٹے بھی ہو۔ تم سے میرا پیٹ نہیں بھرے گا۔ میں پہلے تمہیں مار کر کھاؤں گا اور پھر باقی تمام جانوروں کو بھی مار ڈالوں گا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ خرگوش نے عاجزی سے جواب دیا، اے جنگل کے بادشاہ، اس میں نہ تو میرا قصور ہے اور نہ ہی کسی اور جانور کا۔ براہ کرم مجھے مارنے سے پہلے میری بات سن لیں۔ شیر دھاڑتے ہوئے بولا، جلدی بولو کیونکہ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ خرگوش بولا، بادشاہ سلامت، چونکہ میں چھوٹا ہوں اور آپ کی بھوک مٹانے کے قابل نہیں ہوں، اس لیے میرے ساتھ 4 اور خرگوش بھیجے گئے تھے۔ راستے میں ہماری ملاقات ایک اور شیر سے ہوئی جو اپنی غار سے نکل کر دھاڑتا ہوا ہمیں کھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ہم نے اس سے التجا کی کہ ہم اپنے بادشاہ کی بھوک مٹانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس نے گرج کر کہا، میں اس جنگل کا بادشاہ ہوں، آج میں تمہیں کھاؤں گا۔ اگر دوسرا شیر بادشاہ بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ میرا مقابلہ کرے۔ جو جیتے گا وہی جنگل کا بادشاہ ہوگا۔ اس شیر نے باقی 4 خرگوشوں کو پکڑ لیا ہے اور مجھے یہ پیغام دے کر آپ کے پاس بھیجا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں دیر سے پہنچا ہوں۔ اب آپ ہی اس شیر کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر شیر کو اور بھی غصہ آ گیا۔ اس نے گرج کر کہا، مجھے فوراً اس شیر کے پاس لے چلو، میں اسے مار دوں گا، اس کے بعد ہی میرا غصہ اترے گا۔ خرگوش شیر کو اس کنویں کی طرف لے گیا جسے وہ راستے میں دیکھ کر گیا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی خرگوش نے کنویں کی طرف اشارہ کیا اور شیر سے کہا، بادشاہ سلامت، وہ دوسرا شیر اس کنویں کے اندر رہتا ہے۔ بے عقل شیر کنویں کے کنارے کھڑا ہو کر اندر جھانکنے لگا۔ نیچے پانی میں اس کو اپنا عکس دکھائی دیا تو اس نے سوچا کہ یہ وہی دوسرا شیر ہے جس نے مجھے مقابلے کے لیے للکارا ہے۔ وہ پوری طاقت اور غصے کے ساتھ اپنے عکس پر گرجتا رہا۔ اس کی دھاڑ کنویں سے گونجی، جسے سن کر وہ یہ سمجھا کہ یہ دوسرا شیر دھاڑا ہے۔
اسے اور غصہ آ گیا اور اس نے شیر پر حملہ کرنے کے لیے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ وہ پانی میں ڈوب گیا اور مر گیا۔ خرگوش خوشی سے بھاگتا ہوا دوسرے جانوروں کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خوشخبری دی کہ ان کی جان شیر کے ظلم سے چھوٹ گئی ہے۔ سارے جانوروں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کی بہت تعریف کی۔ اس کے بعد سارے جانور سکون سے رہنے لگے۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو ظلم کرتا ہے اسے اس کا بدلہ ضرور ملتا ہے، اور جیت ہمیشہ عقل کی ہوتی ہے۔